حلیمہ آپی، تم ناراض تو نہیں ہو جاؤ گی اگر میں تمہارے لیے 1500 والا چکن کا سوپ لے لوں؟ سستا مل رہا ہے، ویسے تو 2500 کا ملتا ہے۔ یہ حلیمہ کی کزن عافیہ کی کال۔ میری ناراضی کا اتنا خیال کیوں ہے یار؟ تحفوں کے لین دین میں کوئی ناراض تھوڑی ہوتا ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ کسی کو میرا خیال ہے، مجھ سے محبت ہے۔ تم بے فکر ہو کر سوٹ خرید لو۔ اس نے ہنس کر بات ختم کر دی تھی، مگر سوچ میں پڑ گئی تھی، یہ اس طرح پوچھتی کیوں ہے؟ خیر، 4-6 سال ہوئے ہیں شادی کو، اس لیے ایسی ہے۔ آہستہ آہستہ سیکھ ہی جائے گی، لین دین تحفے تحائف سب کچھ۔ ویسے بھی ڈرپوک ہے شروع سے۔ اس کے ساتھ ہی اسے یاد آئے تھے اپنے چھوٹے چھوٹے دلیر کارنامے، کچن سے اچار چرانا، پیپر چھپائی فنڈ وغیرہ۔ اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ اب عافیہ کو کیا گفٹ کرے گی۔ زرکون کی رنگ جو ہیروں کی طرح دمکتی ہے اور ہاتھ تو ایسے کر دیتی ہے جیسے لیڈی ڈیانا کا ہاتھ ہو۔ اف، کتنی حسین انگوٹھی تھی۔ عافیہ کی پسند اچھی تھی۔ بختیار اپنے بیٹے کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ سوٹ پر نظر نہ ٹھہرتی، اتنا پیارا سوٹ ہے تو آفی پاگل سی، پر پسند خوب ہے اس کی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی، اس کا ڈیزائن بھی سوچ لیا تھا۔ جب ہی عافیہ کی کال آ گئی، سوٹ پسند آیا؟ آ گیا نا؟ اسے یقین نہیں آتا تھا۔ آ گیا ہے پسند، بہت خوبصورت ہے۔ حلیمہ اب عافیہ کے گھر عافیہ سے ملنے آئی تھی۔ میل ملاقات، ناشتہ پانی سے فارغ ہو کر حلیمہ لیٹ گئی۔ دونوں کزن بچپن سے ساتھ کھیلی ہوئی تھیں، بچے بھی خوب گھل مل جاتے تھے۔ اگر عافیہ اس کے آنے پر بریانی بازار سے آرڈر کرتی تو حلیمہ بھی آگے بڑھ کر ہی اہتمام کیا کرتی۔ اس پر عافیہ خوش ہو جاتی۔ عافیہ نے حلیمہ کا ہینڈ بیگ سائڈ پر رکھ دیا تھا۔ وہ چائے پی کر فارغ ہوئی تو حلیمہ جاگ گئی۔ تمہارے لیے ایک گفٹ ہے۔ عافیہ نے نظر دوڑائی، اس کے پاس تو کوئی شاپر نہیں تھا۔ لے دے کر ایک پرس، اس میں گفٹ کہاں ہوگا؟ مذاق نہ کر حلیمہ، آئی تم نے شاپنگ نہیں کی؟ وہ اسے دیکھ کر بولی تھی۔ ارے ایسا نہیں ہے، مذاق کیوں کروں گی؟ اپنی عافی سے تو آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھیں بند کی تو حلیمہ نے رنگ اس کی ہتھیلی پر رکھ دی تھی۔ تحفہ سامنے تھا۔ عافیہ کو جیولری وغیرہ کا زیادہ تجربہ نہیں تھا۔ اتنی پیاری رنگ پہن کر وہ خوش ضرور تھی، مگر ذرا سی الجھی ہوئی بھی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا آپی، پسند نہیں آئی؟ ہاں اچھی ہے حلیمہ، لیکن یہ کتنے کی لی ہے؟ عافیہ، محبت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اور تحفہ دینے والے سے تحفے کی قیمت کیا پوچھنی؟ مگر تم نے پوچھا ہے تو 2000 کی لی ہے، مشہور برانڈ کی ہے۔ 50%، یہ بھی آف سیزن میں 2000 کی آئی ہے، ورنہ وہاں کوئی بھی چیز سستی نہیں ملتی۔ اس پر عافیہ خوش ہو گئی تھی۔ یہ دیکھو برانڈ نیم، اس کی پیکنگ چوری کرو۔ وہ جلدی جلدی کھول کر دیکھ رہی تھی۔ ہم سائی کو بتاؤں گی اس لیے پوچھا ہے، حلیمہ ہنس کر بولی۔ ارے ہاں یہی بات ہے، ذرا شوشا تو چلے گا نا؟ یہ سن کر حلیمہ ہنس پڑی تھی۔ میں سمجھی پتہ نہیں کیا بات ہے، پچھلی دفعہ تم نے فش فرائی کھلائی تھی، اب فش فرائی اور کشمیری چائے میری طرف سے۔ اوہ سو سویٹ۔ جاتے جاتے عافیہ نے چھوٹے ارحم کو 1000 روپے کا نوٹ دے دیا تھا۔ لو بچہ ہے، اس کا حق ہے اپنی آنٹی پر۔ حلیمہ نے بہت ٹوکا، مگر عافی نے ایک نہیں سنی، نوٹ ارحم کو تھما کر ہی دم دیا۔ حلیمہ نے راستے میں ارحم کو چپس کا پیکٹ دلوا کر باقی پیسے بیگ میں رکھ لیے تھے۔ صبح عافیہ کی کال آ گئی تھی۔ حلیمہ آپی، ارحم سے پیسے لے لیے نا؟ ہاں لے لیے تھے۔ رات میں کہیں گرا کر تو نہیں چلا گیا؟ نہیں بالکل نہیں۔ اس نے کتنی بار تسلی کروائی تھی، مگر عافیہ نے کتنے فون کر ڈالے تھے، بار بار پوچھا تھا، اتنا پوچھا کہ وہ ناراض تو نہیں کہ اسے شک ہو گیا تھا۔ کافی دنوں سے وہ عافیہ سے ملنے جا نہ سکی تھی۔ عافیہ، وہ ارحم کے پاپا نے جو تمہاری بیٹی کو پچھلی بار 1000 روپے دیے تھے نا، تمہیں یاد ہے نا؟ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ارحم کے پاپا نے کہا تھا کہ بچوں کو پیزا کھلا دینا۔ ہاں ہاں آپی، یاد آ گیا مجھے، دیے تھے۔ ہاں بالکل وہی۔ تم ان پیسوں کی وجہ سے ناراض تو نہیں ہو گئی؟ نہیں آپی، میں ناراض نہیں ہوں۔ نہیں، میں سمجھی برا نہ لگ گیا ہو۔ اچھا تم ناراض نہیں ہوئی؟ تو آفی میری جان، میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ حلیمہ کا شک بالکل درست نکلا تھا۔ آفی 1000 کے بدلے 2000 کا شدت سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے حساب کتاب کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔
اس کے بعد آفی نے دوبارہ کال کر کے یہ نہیں پوچھا تھا آپ ہی 1000 روپے گرا کر تو نہیں گیا ارحم؟